أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام اور دین کے بہت سے شعبے ہیں اور اسلام انسان کی پوری زندگی کا نام ہے اور زندگی کی ایک ایک قدم پر ایک ایک موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو چلنا کیا ہے، کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، کھانا پینا اور سفر حضر، آپ کے خرید و فروخت، دیگر آپ کے معاملات، آپ کی غمی، آپ کی خوشیاں، شادیاں، یہ سارے جتنے بھی ہماری زندگی کے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں اسلام نے اور دین نے ہماری رہنمائی کی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. لیکن ان میں کچھ چیزیں اس قسم کی ہے کہ اخلاقیات ہیں اور سنت کا درجہ ہے، مستحب کا درجہ ہے، لیکن کچھ احکام اس قسم کے ہیں کہ وہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور انتہائی اہم ہے اور فرض کا درجہ ہے ان کا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری کتاب الایمان کے اندر فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا اور اس بات پر گواہ رہنا کہ ایک ہی معبود اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرنا اور اس کی گواہی دینا. ایک آدمی دلی طور پر اس بات کا قائل ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ میرا معبود ہے، دلی طور پر اور نظریاتی طور پر وہ اس بات کے قائل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، لیکن زبانی طور پر اس کا اقرار نہیں کر رہا، اس کی گواہی نہیں دے رہا، تو اللہ کے ہاں شاید وہ ایمان کا اس کا درجہ ہو اور اس کو مومن اور مسلم کہا جائے، لیکن قاضی اور مفتی اور علماء اس کو مسلمان نہیں کہیں گے اور مومن اس کو نہیں کہیں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ اگر دل میں ہے کہ اللہ معبود ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، تو زبانی طور پر بھی اس کی گواہی دے دے کہ واقعتاً اللہ ہی میرا معبود ہے، میرا کوئی اور معبود نہیں ہے. دلی طور پر اور نظریاتی طور پر اس بات کے قائل ہے کہ پیارے محمد سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن زبان سے بھی اس کا اعتراف کرنا ہوگا اور اقرار کرنا ہوگا. ورنہ یہ کہ قاضی اور مفتی اور عالم اس کو بے ایمان تو کہے گا، اس کو مرتد کافر تو کہے گا، اس کی مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگائے گا. اسلام کا حکم اس پر اور مسلمانی کا حکم لگائیں گے اس کی زبانی اقرار اور اعتراف پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ. پھر اس گواہی کے ساتھ چونکہ اللہ میرا معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو اللہ کے رسول نے نمازیں بھی پڑھی ہے، اور اللہ جب میرا معبود ہے تو مجھے اس کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں سب سے اہم چیز نماز ہے. فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ، اسلام کی دوسری بنیادی چیز اور بنیادی رکن و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے. پہلی چیز کا تعلق نظریہ سے، ایمان سے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ معبود ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، لیکن عملی طور پر اور کچھ نہیں ہے، اس کا تعلق صرف دل سے ہے. اور دوسری چیز ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. نماز عبادت بدنی ہے، اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. نماز کا وقت آ گیا تو امام کے پیچھے آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوگا. نماز کے خاص قسم کے ارکان ہیں، خاص کیفیت ہے، خاص شکل ہے، وہ آپ کو بجا لانا ہوگا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ عبادت مالی ہے، یہ بھی فرض ہے. 40واں حصہ سال گزرنے کے بعد مال کا آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے، فقیر کا حق ہے.
جب آپ نے فقیر کے ہاتھ میں پہنچا دیا گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں وہ پہنچ گیا۔ آپ کہیں گے کہ پسینہ تو میں بہاؤں، محنت اور جفا کشی میں کروں اور زکوٰۃ میں کیوں فقیر کو دے دوں؟ گزارش یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے آپ کماتے ہیں ان ہاتھوں کے اندر طاقت کس نے رکھی ہے؟ جن ہاتھوں سے آپ کما رہے ہیں ان ہاتھوں میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ آپ سے اور مجھ سے زیادہ اچھے اور خوبصورت قسم کے لوگ ہیں، تکڑے قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن ہاتھوں کے شل ہو چکے ہیں۔ آپ جس دماغ سے کاروبار کے اونچ نیچ کو سوچ رہے ہیں، کون سا کاروبار میرے لیے نفع والا ہے، کون سا نقصان والا ہے، وہ دماغ، اس کی سوچ اور آپ کو عقل مند اور سمجھدار کس نے بنایا ہے؟ کیا آپ اس کے اشاروں سے پاگل نہیں بن سکتے جس کے اشارے پر ساری کائنات چل رہی ہے؟ اور آپ جن پاؤں پہ چل کر کے جا رہے ہیں یہ بتا دے کہ ان پاؤں کے اندر طاقت کس نے رکھی ہے؟ اگر وہ چاہے لنگڑا لوڑا اور مفلوج آپ کو کر دے، وہ کر نہیں سکتا۔ اس وجہ سے، اور آپ پھر یہ کہ کاروبار جو کر رہے باوجود ان پڑھ ہونے کے، جاہل ہونے کے اور ان پڑھ ہونے کے آپ کو پرافٹ اور نفع حاصل ہو رہا ہے، اور آپ سے ایک زیادہ سمجھدار ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس الو کو پٹے کو ٹکے کا نفع بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اور آپ جاہل ہو کر کے آپ کو نفع ہو رہا ہے۔ آپ نے سوچا کہاں ہے؟ اس کو سوچو تو صحیح کہ تعلیم یافتہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ کے پاکستان میں جتنے تعلیم یافتہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جن بلوچوں کو جانتا ہوں، جن پٹھانوں کو جانتا ہوں، اس کو کوئی یہ انگوٹھا اپنا یہاں پہ لگا وہ دوسری جگہ پہ لگائے گا۔ جن پٹھانوں کو، جن بلوچوں کو، جن سندھیوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کو اپنی پراپرٹی اور جائیداد کا علم بھی نہیں ہے کہ کتنے ملکیت ہے۔ ان سے بات کرو کہ کیا حال ہے، سنگا حال ہے، جوڑے استغفر سدے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ ارے تی نام کیا ہے؟ نہ بولنے کا ڈھنگ ہے، نہ بات سمجھنے کا ڈھنگ ہے، لیکن اس کو آپ کا تعلیم یافتہ کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، میں خود پی ایچ ڈی ہوں۔ ملتان میں ہم لوگ گئے تو ایک پی ایچ ڈی والا وہ موچی گیری کر رہا تھا، دنیا کی آخری تعلیم ہے پی ایچ ڈی، تو میں خود بھی پی ایچ ڈی ہوں، میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہوا، لیکن پی ایچ ڈی والے کو تو ملتان میں گئے، ہم ملے تو وہ موچی گیری کر رہا تھا، تو بورڈ لگایا تھا، اس بورڈ کے اندر اس نے وہ پی ایچ ڈی کی جو اس کی ڈگری تھی اس ڈگری کو لٹکایا ہوا تھا، اور صحافی لوگ آ کر کے تصویریں بناتے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے خدا اس ملک کو اس طرح رسوا کرے جس کے ہاں تعلیم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، رشوت کی قدر ہے۔ کہنے لگے اس ملک کو ذلیل کروں گا، عالمی طور پر دنیا میں ذلیل کروں گا، کہ خدا اس ملک کو اور اس ملک والے وزیروں کو بھی ذلیل کرے جن کے ہاں پی ایچ ڈی کی قدر یہ ہے۔ پی ایچ ڈی کیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی میرے پاس ہے، لیکن پھر بھی مجھے کوئی انہوں نے سروس اور ملازمت کوئی نوکری نہیں دی ہے، رشوت مانگتے وہ میرے پاس نہیں ہے، لہذا مجبور ہو کر کے میں موچی بن گیا ہوں، جوتا سی رہا ہوں۔ تو خدا اس ملک کو اور اس ملک کے باشندگان کو عالمی طور پر ایسے ذلیل کرے جنہوں نے اتنے تعلیم کے باوجود مجھے ذلیل کر دیا۔ اور شکارپور میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے اپنے گلے میں پھندا ڈالا اور اس سے پہلے ایک پرچی پہ لکھ دیا، پرچی لکھ کر کے رکھ دیا کہ اس پی ایچ ڈی ڈگری پہ لعنت بھیج رہا ہوں اور اس دنیا سے خودکشی کر کے جا رہا ہوں۔ کم عاقل آیت ہو مذاہب ہو، کتنے عقل مند ہے کہ جو تھک گئے ہیں، دنیا کمانے کا طریقہ ان کو نہیں آتا، عقل مند ہوتے ہوئے، وجاہل تراہ مرزوقا، اور کتنے جاہل آپ دیکھیں گے کہ رزق وافر مقدار میں ان کے پاس موجود ہے۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وسیر العالم النحریر زندیقا، یہ وہ خدا ہے جس نے انسان کی عقل کو حیران کر کے چھوڑ دیا ہے، اور کبھی عالم بھی زندیق بنتا ہے، مولوی بھی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، عالم ہوں، مفسر ہوں، محدث ہوں، شیخ ہوں، مفتی ہوں، فلانا ہوں، فلانا فلانا،
میں ٹھوکر کھا رہا ہوں جو اپنے دستخط کرنے کا طریقہ نہیں جانتا، وہ مال سے مالا مال ہے، دولت سے مالا مال ہے، رزق اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا کمال ہے کہ خدا میرا محتاج ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، خدا ان بغیرت یہودیوں کی بات بھی اللہ نے سنی، الذین قالوا جو کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو گیا، ونحن اغنیاء، اور ہم لوگ غنی ہیں، اللہ ہم سے چندہ مانگتا ہے۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جو کچھ بکواس کر رہے ہیں اس کو میں اللہ لکھ رہا ہوں، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، تم بولو جتنے بکواس کر سکتے ہو، ہمارے پاس آنا ہے، ہم تمہارے ان فضول باتوں کو بھی لکھتے ہیں۔ وقتلهم الانبیاء، اور تم نے انبیاء کو جو شہید کیا اس کو بھی میں نے اللہ نے لکھ کر کے رکھا، جیسے تمہارے آباء و اجداد کو دائمی طور پر جہنم میں میں نے پہنچا دیا ہے، تو اسی طرح اے محمد کو للکارنے والے یہودیوں تم بھی جہنم میں اسی طرح جاؤ گے۔ چوتھا پارہ ہے، قرآن آپ کو بتا رہا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء بل یداہ مبسوطہ۔ دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہے، اللہ پاک کے ہاتھ بندھے ہوئے بخیل ہے۔ کبھی کبھی یہودی کہتے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، فرمایا غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ بند جائیں، تمہارے ہاتھ یہ کہ بند ہو جائیں اور تمہارے ہاتھ باندھے جائیں، اللہ کرے، ولعنوا، تم پر خدا کی لعنت بھی ہو۔ یہ چھٹا پارہ ہے کہ تم اس طرح اللہ کی شان میں گستاخ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز ایک فریضہ ہے، عبادت بدنی ہے، زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے کہ 40واں حصہ آپ کو مال کا دینا ہوگا۔ باقی آپ کہیں گے کہ جی میں فقیروں کو دے دوں، مسکینوں کو دے دوں، محتاجوں کو دے دوں، اپنے رشتہ داروں کو دے دوں، کیوں دے دوں؟ کما رہا ہوں میں، تو کما رہا ہے، کس سے کما رہا ہے؟ تو کما رہا ہے آنکھوں کی مدد سے کما رہا ہے، تو کما رہا ہے ہاتھ کی مدد سے کما رہا ہے، تو کما رہا ہے اپنی زبان کے ذریعے سے کما رہا ہے، تو کما رہا ہے اپنے دل و دماغ سے کما رہا ہے، تو کما رہا ہے اپنی طاقت سے کما رہا ہے، تو کما رہا ہے اپنے پاؤں پہ چل کر کے کما رہا ہے۔ ہاتھ کی طاقت اللہ نے رکھی، زبان کی طاقت، زماعت کو قوت گویائی اللہ نے دی، آنکھوں کے اندر بینائی اللہ نے رکھی، دماغ کا سوچ اللہ نے دیا، اور پاؤں کے اندر طاقت رکھی چلنے کے اللہ نے رکھی۔ تیرا ہے کیا؟ سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ اگر آپ سے 40واں حصہ کہتے تو رکھ لو، وہ تو آپ کو دینا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ، اور ایک ہے حج جس میں بدن بھی ہے، جان بھی ہے، اور مال بھی ہے، جان اور مال دونوں کے دونوں کھپتے ہیں۔ دعا تو کر لو کہ حج، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور حج کا سلسلہ پیارے کے گلیوں کو نہ دیکھیں اور اس بیت اللہ کو نہ دیکھیں کہ جس کے طواف انبیاء کرتے رہے۔ اب بیت اللہ پر بھی برے دن آ گئے، بیت اللہ بھی ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، ہم نے بیت اللہ کی خوب قدر کی۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ مکھی کو جو ہے نا اس کو پھولوں میں، رات کی رانی یا گلاب کے پھولوں میں جانے نہ دینا۔ مکھی ٹٹی پر گندگی پر بیٹھ کر کے باغ میں جب جائے گا تو پھر یہ کہ پروانے کا قتل کرے گی، پروانے کو قتل کرے گی کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ پھر وہ جو پروانہ جو عاشق ہے اس کی بھی خیر نہیں ہے۔ یا مکھی گند کھا کر کے آ کر کے پھولوں پر بیٹھ جائے تو کیا ہوگا پھر؟ اللہ نے وہ پھول ہمارے ہاتھ میں دے دیے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ بند ہے۔ کورونا کا نظام، کورونا نہیں ہے، کل پرسوں سے پھر اخبارات میں آ رہا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑے، حکومت پہ لڑ پڑے۔ اب یہ کہ سعودیہ کی 3 حصے کریں گے اور باقی حصوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن مکہ مدینہ کو الگ ریاست بنا دیں گے۔ یہ بھی یہودیوں کا سلسلہ ہے، انہی کا پروگرام ہے، عیسائیوں کا، نصارہ کا پروگرام ہے۔ اس کو یہ کہ سیکولر ملک بنائیں گے اور وہاں پر آزاد اور میرا جسم میرے مرضی والوں کی حکومت ہوگی۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، کہاں گئے ہم لوگ؟ وصوم رمضان، میرے نبی نے فرمایا کہ 5ویں چیزیں صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ لینا، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا۔ اب لگتا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جمعہ کا دن ہمارا، آج جمعہ ہے، اگلا جمعہ کا دن ہمارے روزے کا ہوگا۔ اگر 29 کا مہینہ ہو ہمارے حساب کے اعتبار سے تو 29 کا مہینہ ہوگا، اور اگر ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے انتظامیہ کو وہ چاند کو چھپائیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو ہفتے کو تو انشاءاللہ روزہ ہو ہی جائے گا۔ اصل میں رمضان کے ابتدا میں چاند کسی کو نظر نہیں آتا، آخر والے عید والا سب کو نظر آتا۔
ابتدا میں جب رمضان کے روزے رکھنے ہوتے ہیں تو پھر چاند کو لانڈی کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ چاند تو لانڈی سے تھوڑی آئے گا، یا حیدرآباد کی طرف سے چاند کہاں آئے گا، لیکن جب عید کرنے ہوتے ہیں تو پھر کبھی 28 کو بھی ان کو چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان کے مہینے 28 کو بھی چاند نظر آتا ہے، پھر اس کو کیماڑی کی طرف، ماڑی پور کی طرف دیکھتے ہیں، یہاں سے پھر وہ نظر آتا ہے۔ ہماری انتظامیہ جی، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس، اللہ کے بندو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا۔ آپ سے کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، ہم لوگ مولوی لوگ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان قریب آ رہے تو چہرے بجھ جاتا، ایسے ہی لگ جاتا ہے۔ صوفی صاحب کو بھی دیکھو، دیندار کو بھی دیکھو، لیکن فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جمع کیا اور خوشی کی حالت میں فرما رہے یا ایھا الناس، اللہ کے بندو، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا اللہ کے بندو، ایک مبارک مہینہ، عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ تم پر سایہ رحمت ڈال کر کے آ رہا ہے، سایہ رحمت۔ وہ ہمارے بلوچ کو کسی نے کہا کہ اگر پہلا چاند رمضان کا نظر آ گیا تو روزہ رکھنا پڑے گا، اس نے کہا میں دیکھوں گا ہی نہیں تو کیسے نظر آئے گا۔ کہا کہ جی اللہ کے نبی نے کہا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند اگر نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کر دو رمضان کے یکم رمضان کو، اور فرمایا کہ وافطروا لرؤیتہ، 30 رمضان ہو جائے یا 29 کو اگر چاند نظر آ جائے تو افطار کرو، عید مناؤ، خدا کا شکر ادا کرو۔ تو بلوچ صاحب نے کہا میں چاند دیکھتا ہی نہیں تو کیسے، جو دیکھے گا اس پر روزہ لازم ہوگا، میں تو دیکھتا ہی نہیں۔ وہ ظالم نے یکم، 1 2 3 4 5 10 11 12 کہیں بھی وہ دیکھتا ہی نہیں اوپر، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ رکھو، کہتے میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ باقی مہینوں میں تو وہ چاند دیکھ رہا ہے، نبی نے کہا کہ چاند کو دیکھو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ رات کو گیا پیشاب پاخانہ کے لیے، اتنا بڑا سا کھڈا تھا، صاف پانی اس میں تھا، ادھر پیشاب پاخانہ کر رہا ہے تو 15ویں کا چاند اس میں نظر آ رہا تھا، پانی میں نظر آ رہا تھا۔ کیا اوپر آسمان پر نہیں دیکھ رہا، اب نیچے سے گھسنے کی کوشش کر رہے ہو کیا؟ اوپر آسمان پہ تلاش کرنا میں نے آپ کو چھوڑ دیا، اب نیچے سے تو آ گیا، بس میری توبہ ہے کل سے روزہ رکھوں گا، میری توبہ ہے میں نے روزہ رکھوں گا۔ تو ہر صورت میں تجھے آنا ہے نا، آسمان پہ میں تلاش نہیں کرا تو نیچے سے آ گیا ہے۔ یہ حال ہے اس مخلوق کا جی۔ یا ایھا الناس، اللہ کے بندو، قد اذلکم شہر عظیم، سایہ رحمت آپ پر ڈال کر کے، رحمت والا مہینہ ہے، سایہ رحمت آپ پر ڈال کر کے آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ، زحمت والا مہینہ نہیں ہے۔ شہر عظیم مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ جس کے اندر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ آپ کو ایک رات مل گئی، شب قدر کی رات آپ کو مل گئی، آپ نے عبادت کر دیا تو گویا کہ 82 سال کی عبادت وہ آپ کو تیار حاصل ہو گئی ایک رات سے۔ 1000 مہینے جو 82 سال بنتے ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃً، اللہ نے اس کے روزے کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوعاً، اور اللہ نے یہ کہ سنت اور نفل قرار دیا، رات کے اس کی عبادت کرنے کو، تراویح کو اللہ پاک نے بھی ضروری قرار دیا ہے۔ اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رمضان کے مہینے میں نے آپ کو بتایا کہ آخری رمضان میں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے، تشریف لاتے، اور ایک مرتبہ 2 پارہ جبریل سناتا، پھر اس کے بعد پیارے پیغمبر اس کو سناتے۔ اس کا منظر آپ آئیں گے تو ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ اس شاگرد جھوم جھوم کر کے قرآن سناتا ہے، اور استاد جو ہے جو جھوم جھوم کر کے اس کو سنتا ہے، پھر استاد بھی اپنا سناتا ہے۔ اس کا منظر مدرسوں میں ملتا ہے، اس کی شکل آپ کو مدرسے میں آئے گی۔ جبریل آ کر کے گھٹنے ٹیک کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شاگرد کی طرح بیٹھ جاتا ہے، اور جبریل 2 پارہ 3 پارہ نبی کو سناتا ہے، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو سناتے ہیں۔ آخری سال میں آپ نے خود بھی
اللہ پاک نے آپ سے مشورہ کیا، نبی دنیا سے اس طرح نہیں جاتا جب تک کہ اس سے مشورہ نہ کیا جائے۔ واہ واہ نبی واہ، نبی اس طرح دنیا سے نہیں جاتا، نبی سے مشورہ ہوتا ہے، چاہو تو یہاں رہو لیکن آپ کا کام مکمل ہو گیا، جنت کی حوریں آپ کے انتظار میں ہے، جنت آپ کے انتظار میں ہے، اور جنت کے فرشتے آپ کے انتظار میں، پروردگار آپ کے انتظار میں ہے، چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت کو آخری سال میں جب یہ پیشکش ہوئی تھی اور حضرت کو بتایا گیا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کام میرا مکمل ہو گیا، یہاں سے جانے کے بعد دین کے اس کام کو، اس بیڑے کو لے کر کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1.25 لاکھ صحابہ کی جو میری پونجی ہے اس کو پوری دنیا میں عام کر دیں گے تو مجھے یہاں دنیا میں رہ کر کے کیا کرنا ہے؟ ابو بکر مجھے محبوب ہے، عمر مجھے محبوب ہے، عثمان و علی بھی مجھے محبوب ہے، میرے اولاد حسن حسین بھی مجھے محبوب ہے، لیکن تیرا کیا کہنا ہے، ادھر کیا کرنا ہے؟ میں تیرے پاس آنا چاہ رہا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے بلا لے۔ آخری سال میں آپ کو اشارہ مل گیا تھا کہ آپ کو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، یہ آپ کا آخری سال ہے۔ جب آخری سال ہے تو جبریل نے بھی آپ کو بتا دیا کہ پیارے اس رمضان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ختم میں سناتا تھا اور آپ سنتے تھے، پھر ایک ختم آپ سناتے تھے، میں سنتا تھا۔ ہر رمضان میں 2 ختم تو جبریل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مل کر کے ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ باقی نفلوں میں، تراویحوں میں حضرت نے کتنا پڑھا ہے اس کا کسی مولوی کو پتہ نہیں ہے، البتہ اتنا سا پتہ ہے کہ تراویحوں میں آپ نے کبھی اس طرح بھی ہوا ہے رات کو نفل میں کہ آپ نے 1 رکعت کے اندر 5 پاروں کی تلاوت کی۔ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مکھی کو کیا سمجھ میں آ جائے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، خوشبو کیا ہے؟ آپ سمجھے؟ اس شیشے کے اندر اگر گند ڈالو تو پھر یہ کہ مکھیاں فوراً جمع ہو جائیں گے، لیکن اس کا ڈھکنا اگر کھول دو تو کوئی مکھی اس پر نہیں آئے گی۔ اگر اس میں عطر ہے اور اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے عود ہے، خوشبو ہے، اس پہ مکھی نہیں آئے گی۔ اور اگر اس میں گند ڈال دو، جیسا بھی گند ہو، ڈھکنا اس کو کھولو، مکھیوں کو دیکھو کہ فوراً جمع ہو جائیں گے۔ تو مکھی کو تو گند میں مزہ آ جائے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مکھی کو تو گند میں مزہ آ جائے لیکن نبی کو خوشبو میں مزہ آ جائے۔ آپ فرماتے کہ خوشبو سے مجھے محبت ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو 5 پارہ اگر ہمارا امام صاحب 1 رکعت میں سنائیں تو پھر اس امام کو کوئی ماں کا لال پھر ہماری مسجد میں امامت کرے گا بھی نہیں، ہم اس کو دیکھ بھی لیں گے، تو کیسے امامت کرے جی؟ 5 پارے کون اس طریقے پر سنا ہے؟ تو کبھی کبھی اس طرح ہوا کہ نفل میں 5 پاروں کی تلاوت 1 رکعت میں آپ نے کی ہے۔ حضرت عثمان نے پورا قرآن 1 رکعت میں۔ مجھے ایک دفعہ ایک وڈیرے نے کہا، میں بھی ابھی بدبخت آدمی ہو گیا لیکن ان دنوں میں مجھے قرآن یاد تھا، مجھے قرآن بھی یاد تھا۔ ان دنوں میں قرآن پڑھتے تھے، طالب علمی کے زمانے میں قرآن یاد ہوتا ہے، اور مولوی جب مولوی بنتا ہے، مریدوں کا حلقہ بڑھتا ہے تو مولوی سے قرآن پڑھنا بھی رہ جاتا ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں یاد تھا، وہ نیا برحال ابتدا میں نیا میں مولوی ہو گیا تھا، فارغ ہو گیا تھا، تو ایک وڈیرے نے کہا کہ یہ کیے تھی سکے تو ایسے کیسے ہو سکتا کہ 1 رکعت کے اندر آدمی قرآن پڑھائے؟ تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تو رکھ لے، شرط یہ ہے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کی شرط رکھ لے، تو کھڑا ہو جا، میں 1 رات میں سناتا ہوں۔ وہ شکر ہے کہ وہ تیار نہیں ہو گیا، میں پتہ نہیں سنا سکتا تھا یا نہیں سنا سکتا، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہوا، اس کو بھی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن اس طرح ہوتا ہے۔ ایک پٹھان شاگرد میرے پاس آ گیا، اس نے مجھے کہا کہ استاد جی، میں نے کہا جی، کہا استاد جی آپ مجھے محبوب ہے، ایک بات آپ سے کروں؟ میں نے کہا کہہ دیجیے گا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے استاد جی حرم شریف گیا تھا، عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ کہ سردی کی راتیں تھیں، سردی کی راتیں لمبی راتیں ہوتی ہے، رات کو عشاء کی نماز عبدالرحمن سدیس نے پڑھائی، لوگ چلے گئے حرم میں، پھر یہ کہ طواف کرنے والوں کی تعداد بھی کم رہی، کہنے لگے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا عشاء کی نماز کے بعد، استاد جی اس دن میں نے کھانا بھی کم کھایا تھا تاکہ باتھ روم جانے کی نوبت نہ آ جائے، پانی بھی کم پیا تھا تاکہ پیشاب کی نوبت نہ آ جائے، کھانا پینا آدمی کم کرے گا تو مسئلہ اسی طرح ہوگا، کھانا پینا میں نے کم کیا تھا استاد جی، میں عشاء کے بعد کھڑا ہو گیا اور میں نے قرآن شروع کر دیا، فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن میں نے مکمل کر دیا۔
پٹھان تو اسی طرح ہوتا ہے، پٹھان بروزن چٹان ہوتا، پٹھان سختی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے اب شاگرد بھی موجود ہیں، لیکن نالائق استاد کا حال یہ، استاد کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس قسم کے موجود ہیں اب تک، جن کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں چل رہی۔ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر موجود، اب بھی ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں موجود ہیں، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ الذین اذا حضروا، جب آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کی مجلس کے اندر، لم یعرفوا، ان کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں، ان کا بڑا نام نہیں ہوتا جیسے مولوی صاحب کے جیکٹ ہوتے ہیں، پگڑی ہوتی ہے، نام ہمارا بڑا ہوتا ہے، خطیب اسلام، شیخ الاسلام، مناظر اسلام، حجت الاسلام، متکلم اسلام، مبلغ اسلام، فقیہ الامت، حکیم الامت، مسیح الامت، پتہ نہیں کیا امت، عذاب امت، نام تو ہمارے بڑا ہوتے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ بظاہر تو یہ ہوگا، مشکات جلد ثانی کے اندر حدیث یہ فرمایا کہ لا یشار الیہم بالبنان، بعض اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں مٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، لا یشار الیہم بالبنان، انگلیوں سے ہاتھوں سے کوئی ان کے طرف اشارہ نہیں کرتا، لوگ ہاتھوں سے اشارہ کرتے اس مولوی کی طرف جو کہ ٹیلی ویژن میں آ جائے یا فیس بک پہ آ جائے، یا مولوی اللہ کا بھلا کریے کہ انگریز سے اس کو حکومت سے، ذلیل قسم کی حکومتوں سے اس کو لقب ملے کہ واہ یہ مصلح الامت ہے، واقعتاً یہ مسلم، تو اس مولوی کا نام لکھتے ہیں۔ پھر پٹھان اور بلوچ کسی کو دور سے دیکھتا ہے کہ واہ غٹا ملا دے کنا، کافر ملا دے کنا، دا کافر ملا ہے، پھر پٹھان کہتے ہیں کافر ملا ہے، غٹا ملا دے بابا، یہ بہت بڑا ملا ہے، کافر ملا ہے، دا ملا کافر ملا ربان دے کنا، بہت بڑا ملا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا تمہارے اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو مٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے الذین اذا حضروا، اگر تمہارے مجلس کے اندر آ بھی جائیں گے لم یعرفوا، ان کو کوئی پہچانے گا نہیں، اور واذا غابوا، اور اگر آپ کے مجلس کے اندر ہوں گے نہیں ہے لم یفتقدوا، ان کو تلاش بھی نہیں کیا جائے گا۔ لوگ تلاش کرتے، بڑوں کو تلاش کرتے ہے، ہمارے مجلس کے اندر بڑے صاحب کا ہونا ضروری ہے، وہ اس قسم کے نہیں ہوں گے، مٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس قسم کے فقیر لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ ہوا بھی اسی طریقہ پر، اس طریقہ پر ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ایک دفعہ آپ کو بتا چکا، احمد علی کوئی فقیر تھا ہندوستان میں، پہلی صف میں آ کر کے جمعے میں بیٹھ گیا، دوسرا آدمی کہتے پیچھے ہٹو، بڑا آدمی دیر سے پیچھے، اس کو دوسری صف میں، پھر ایک آدمی اور آ گیا، کہتے اور پیچھے ہٹو، تیسری صف میں اس کو لگے پیچھے ہٹو۔ تو جب تک جمعہ خطیب صاحب اپنی تقریر چلا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، جب تک جمعہ شروع نہیں ہوا، کوئی بھی آ جائے اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کے مالک فقیر مسکین، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، اس کو باہر دھوپ پہ لے جاتے تھے، وہ غریب ہٹتا جاتا تھا، ہر جمعہ میں یہ کرتے تھے۔ ایک دن اس کو غصہ آیا کہ یہ بڑے لوگ جو ہمیں ذلیل سمجھتے، فقیروں کو ہم کو ذلیل سمجھتے، اور اس طرح پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو کر کے میں سب سے پہلے پہلی صف میں آتا ہوں، لیکن پیچھے ہٹو دھوپے میں لے جاتے، ایک جمعہ پیچھے ہٹو، دو جمعہ پیچھے ہٹو، تین پیچھے ہٹو، یہ ہمیشہ الو کے پٹے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ ہم غریبوں کے پھٹے پرانے کپڑے، جیکٹ میکٹ نہیں ہے، استری والے کپڑے بھی نہیں ہے، ہر ایک آدمی ہم کو ذلیل سمجھتا، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ تو ایک دن اس کو غصہ آ گیا، جب اس کو دھوپ پہ لوگوں نے بٹھا دیا، جمعہ شروع ہو رہی ہے، نماز جمعہ جب شروع ہو گئی تو شروع ہو گئی، اس نے ابھی تک تکبیر تحریمہ شروع بھی نہیں کیا تھا، لوگوں نے شروع کر دی۔ پہلی رکعت میں جب چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، تو اس نے ایسے کیا، کہا کہ ربا پوری دنیا سجدہ کر رہی ہے، لیکن اس مسجد کو بولو یہ بھی تو سجدہ کرے نا، لوگ سجدہ کر رہے، مسجد خود کیوں سجدہ نہ کرے؟ مسجد کو بھی چاہیے کہ مسجد بھی سجدہ کرے۔ دھڑام سے مسجد سب کے اوپر گر گئی، کہا اب پیچھے ہٹو پیچھے، تم روزانہ جو ہے نا ہم غریبوں کو کہتے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے۔ اس قسم کے فقیر لوگ ہوتے، اس قسم کے فقیر لوگ موجود ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان نے پورے اس میں ایک رکعت کے اندر پورے قرآن کی آپ نے تلاوت کی، اب دوسری رکعت میں آپ نے کتنے پڑھا؟ اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، وقیام لیلہ تطوع، اس کو نفل قرار دیا، سنت قرار دیا، سنت مؤکدہ ہے تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ پنجاب میں تو پابندی لگ گئی، سعودی میں بھی پابندی لگ گئی، اور تراویح کے ٹائم پہ کرونا آتا ہے، جمعے کے ٹائم پہ 12 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک کرونا آتا ہے، اس کے بعد کرونا نہیں آتا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ہم اس اسٹیج پر پہنچے ہیں،
اس اسٹیج پر پہنچے کہ اب تراویح بھی نہیں، تراویح ہر گھر کے اندر، گھروں کے اندر وہاں جماعت کرو، تو گھر میں ہر ایک کے گھر میں کوئی مولوی بیٹھا ہوا، مولویوں سے تو تمہیں ویسے نفرت ہے، اس گھر میں جماعت کون کرائے گا، اس کے ساتھ والے میں جماعت کون کرائے گا، اس کے ساتھ والے میں جماعت کون کرائے گا، اس کے ساتھ والے میں، اس گوٹ کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 250-300 گھر ہے، اس سے بلکہ زیادہ ہے، تو ہر گھر کے اندر حافظ موجود ہے، ہر گھر کے اندر امام موجود ہے، ہر گھر کے اندر جمعہ بھی ہوگا، ادھر تراویح، کس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، کون ہے جو قرآن سنا ہے؟ ویسے تو تم مولویوں کے پیچھے بھی پڑ گئے ہو، ویسے مسئلہ آ گیا، ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے محمود الحسن صاحب اب کہتے اجازت مل گئی ہے مسجدوں میں ایک گیٹ، پتہ نہیں سینیٹائزر کیا کہتے سینیٹائزر گیٹ، وہ اس قسم کے گیٹ لگے گا، تو ہمارے تو بس آپ مہربانی کر لینا، آج اگر ہو جائے یہ ساتھی کوئی گیٹ پتہ نہیں 1,00,000-1,50,000 کے وہ گیٹ آتا ہے، ادھر کوئی گیٹ لگاؤ، آپ اس گیٹ سے اندر آؤ گے تو پھر وہ گیٹ آپ کو پاس کرے گا کہ آپ کو کورونا نہیں، میں تو ادھر سے آؤں گا، ہم تو بغیر گیٹ والے لوگ ہیں، میں نے تو گیٹ میٹ سارے توڑ دیے، ہمارے ہاں تو گیٹ میٹ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ گیٹ میٹ ہم نے سارے توڑ دیے، لیکن آپ کے لیے گیٹ کا ہونا ضروری ہے، آپ اس قسم کا یہ ہے کہ کوئی گیٹ اللہ آپ کا بھلا کرے لگائیں، اس لیے آپ میں سے کوئی اگر 1 ساتھی 2 ساتھی چاہیں وہ گیٹ لگائیں گے، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو ثواب، گیٹ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا، یا اللہ کورونا کے لیے اس بندے نے مجھے لگایا تھا، اے اللہ یہاں اس کو کورونا سے، جہنم کے کورونا سے بچاؤ، جنت میں بھیجو اس کو، اس لیے کوئی ساتھی اگر گیٹ میٹ لگاؤ، ابھی حکومت نے اجازت دی ہے، تو اگلے انشاءاللہ یہ شب جمعہ کو جو جمعہ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تراویح ہمارے ہاں ہوگی، تو گیٹ میٹ اگر خدا کسی کو توفیق دے دے، یا ساتھی یہ کہ کچھ مل کر کے یہ کہ وہ گیٹ کے چندہ بھی جمع کرو، یہاں گیٹ لگاؤ، تو گیٹ سے جو پاس ہو جائے گا، اور اگر گیٹ نہ بھی ہو جائے آپ آنا، مسجد کے گیٹ سے آنا، ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ پولیس والوں کو ہم کہیں گے کہ اب کورونا نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس گیٹ ہے، سمجھے، قرآن ہے ہمارے پاس، کورونا پھر بھی آتا ہے، قرآن سے بھی نہیں ڈرتا، مسجد سے بھی نہیں ڈرتا، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، کورونا جب گیٹ لگے گا نا تو پھر وہ کورونا نہیں آئے گا، سمجھے، احمقوں کی دنیا ہے اور بیوقوفوں کی دنیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، خدا کی قسم ان کو تو ہے، لیکن مولویوں کو بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، وہ بالکل وہ ایک حدیث پیش کرتے بخاری کہ مجذوم سے بھاگو، جذام کی جس کو بیماری اس سے بھاگو، اور وہ کہتے اب مجذوم سے بھاگو فٹ کرتا ہے، مسجد سے بھاگو، مسجد میں مجذوم کہاں آ گیا، مجذوم سے بھاگو جس کو جذام کی بیماری، تو مولوی صاحب نے لا کر کے مجذوم والوں کو سب کو یہاں پر جمع کر دیا ہے، جن کو جذام کی بیماری کورونا والوں کو مولوی صاحب نے ادھر لا کر کے جمع کر دیا، اب بھاولپور میں کل جماعت والوں کو پھر پکڑ لیا، مجھے فون کیا، خدا کی قسم ہمارے تبلیغی ساتھی رو رہے، دھڑا دھڑ رو رہے، اور آپ کو اطلاع کر دوں مسلمانوں، آپ کو اطلاع کر دوں، سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، عام کوئی بوڑھا مرتا ہے، کینسر سے مرتا ہے، شوگر سے مرتا ہے، دل کے دورے سے مرتا ہے، جب بھی دفن کرتے دفن سے پہلے پہنچتے انتظامیہ والا یہ ہمیں دے دو، آپ کو 2 لاکھ روپے دے دیں گے، 3 لاکھ روپے دے دیں گے، ہمیں دے دو، اس کو کورونا کے فہرست میں داخل کرتے، یہ عام ہے، میت بھی نہیں دے رہے، وہ ہمارے بھائی مفتی کفایت اللہ کو، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کو کورونا تھا نہیں تھا، لیکن وہ قادیانیوں کے خلاف تھا، قادیانی کو مرتد کہتا تھا، ملعون کہتا تھا، مرزا کو نام لے کر کے گالی دیتا تھا، ہمارے انتظامیہ ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے، قادیانیوں کی ہوتی ہے، اس بندے کو اٹھا کر کے لے جا کر کے اب اس کی رپورٹ بھی نہیں دے رہے، تبلیغی جماعت کے حاجی طارق صاحب کو ایبٹ آباد میں، اس طریقہ پر مانسرہ میں، اس کو بھی انہوں نے اس طریقہ، اب وہاں کے لوگ رو رہے ہیں کہ اللہ کے لیے رپورٹ ہمیں دے دو، کہاں ہے کورونا ہے، کوئی ایک ڈاکٹر آگے ہو جائے اور وہ خدا کی قسم اٹھا کر کے کہہ دے کہ ان کو کورونا تھا، کوئی ڈاکٹر تیار نہیں ہو رہا، کوئی ڈاکٹر تیار، اور بندے کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اب میت بھی نہیں دے رہے، اور آپ کا قانون یہ ہے کہ جس کو جو بھی بیماری ہو مرنے کے بعد وائرس اس کے ختم ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی بھی بیماری ہو جب وہ مر جاتا ہے تو طب کا اور ڈاکٹروں کا قانون یہ ہے کہ وائرس ختم ہو گیا، جب کورونا اگر ہے کسی کو، وہ مرا آپ کے قرنطینہ کے اندر تو وائرس ختم ہو گئے، اب اس کے بھائیوں کے، اس کے باپ کے، اس کے والدین کے حوالے تو کر دو کہ اپنے پیارے کو آخری دنوں میں دیکھ تو لینا،
کچھ اس کی زیارت بھی کر لے، اس کی بھی نہیں ہے اجازت، اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اب اس پر ہمارے برادر مکرم مفتی کفایت اللہ دامت برکاتہم العالیہ ہو گیا اور اس نے کہا لڑوں گا، تھانے پر حملہ کروں گا۔ اس طریقے پر نہیں ہوگا، ایک عالم دین دے دو میت، مارا بھی تم نے خود اس کو ناجائز طریقے سے۔ اللہ جانے کہ کیا پس دیوار پس پشت کیا منصوبے ہیں۔ یہ گیٹ سبزی منڈی پہ نہ لگائیں، بازاروں پہ بھی نہ لگائیں۔ قومی اسمبلی میں جو چور خدا کے باغی جمع ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ان میں کچھ لوگ ہوں، ورنہ ملک کے چور ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پر انتظامیہ نے 8 ارب سندھ میں تقسیم کیا، 8 ارب روپے کے راشن، وہ کدھر گیا راشن؟ کہاں تم نے تقسیم کی؟ یہ تو یہاں کراچی کی برادری ہے، سکر حیدرآباد کی برادری ہے، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، وہ اپنے لا کر کے آٹے لا کر کے غریبوں میں تقسیم کرے۔ تم نے کس کو تقسیم کیا؟ یہ 8 ارب روپے کا 8 ارب روپے کا راشن کہاں چلا گیا؟ تو تراویح پر بھی پابندی ہے، تراویح پر بھی پابندی ہے۔ لیکن آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہوں گا، جیسے نمازوں میں آپ کی شرکت رہی ہے، اپنے روزوں میں کوتاہی نہ کرے۔ ہائے قسمت اگلے سال پتہ نہیں مولوی منظور آپ کو دیکھ لیں، آپ کے مبارک چہروں کو، یا آپ مولوی منظور کو دیکھیں۔ جبریل نے بتایا کہ پیارے یہ آپ کا آخری سال ہے۔ آپ کو ویسے بھی علم تھا، آپ نے صحابہ سے پہلے مشورہ بھی کیا تھا، صحابہ کو اشارہ بھی دیا تھا کہ یہ میرا آخری سال ہے، مجھے رہنا نہیں ہے۔ اشاروں میں جب کہا تو حضرت ابوبکر رونے لگے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ بوڑھا بابا کیوں رو رہا ہے۔ اور چند دنوں کے بعد رسول پاک کا وصال ہو گیا تو ابو بکر نے بتایا کہ ان دنوں میں جو نبی نے تقریر فرمائی تھی، واعظ و نصیحت فرمائی، اشارہ کیا تھا، حضرت کا اپنے وصال کی طرف اشارہ تھا، اس لیے میں سمجھ گیا تھا لیکن آپ لوگ سمجھے نہیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں فَقَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ابو بکر واہ بہت بڑے عالم تھے، نبی کے اشارے کو بھی سمجھا۔ جبریل نے بتایا کہ اس دفعہ یہ ہے کہ بس میں بھی آپ کو دیکھ لوں اور آپ بھی مجھے دیکھ لیں، اس کے بعد شاید مسجد نبوی میں میری آمد بھی نہ ہو۔ اور بخاری کے وہ الفاظ بھی آپ کو سنا دوں۔ یا ابتا، اماں فاطمہ فرماتی یا ابتا اجاب ربا دعاہ، میرے پیارے ابا آپ اللہ کی دعوت پر، اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر کے آپ چلے گئے۔ یا ابتا من جنت الفردوس ماواہ، ابا تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے لیکن ہمیں تڑپتے ہوئے اپنے چھوڑ دیا، ہم تو تڑپ رہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعاہ، اے ابا تیرے وصال کی خبر جبریل کو سنا دوں گی، میں تو رو رہی ہوں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، پہاڑ بھی رو رہے ہیں، مدینہ کی گلیاں بھی رو رہی ہے، یہ مسجد بھی آپ کے لیے روئے گی، لیکن میں ابا جی یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، یہ بخاری کا الفاظ سنا رہا ہوں، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ، ابا تیرے وصال اور تیرے وفات کی خبر جبریل کو سنا دوں گی۔ او جبریلا کیسے تو پیارا لگتا تھا، کیسا پیارا میرا ابا، کیسا پیارا لگتا تھا جب آپ دونوں بیٹھ کر کے جب جھوم کر کے قرآن پڑھتے تھے، کیا مزہ تھا۔ اب وہ رونق، اب وہ منظر، وہ حسین منظر اب وہ رہے گا بھی نہیں۔ اس لیے آخری سال جبریل نے فرمایا اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، آپ جنت جا رہے ہیں، آپ کی تشکیل جنت ہو رہی ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، آسمان و زمین کی ڈیوٹیاں سنبھالیں گے، آپ جنت جائیں گے۔ لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ دونوں اپنے دل ٹھنڈا کریں۔ تو آخری سال میں نبی پاک نے 2 ختم جبریل کو سنایا اور جبریل نے 2 ختم 4 ختم سنایا۔ آخری سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ مل کر کے 4 ختم کیے، وہ تو صرف جبریل کے ساتھ، 2 ختم آپ نے، 2 جبریل نے آپ کو سنا ہے، باقی تراویحوں میں اور نفلوں میں کتنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، آپ حضرات کو توفیق دے دیں ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر، اور سارے کے سارے غریب بھی نہیں ہے، سارے کے سارے فقیر اور مسکین بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھیوں میں گنجائش والے بھی ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی آپ کی سخاوت، خاص طور پر کراچی والے اللہ جزائے خیر دیں، کراچی کے شہر کے جو گنجائش والے لوگ ہیں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، وہ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہے، راشن جب بڑھتا ہے، راشن جب تقسیم ہوتا ہے، جو ایک آدمی اس گھر کے 7 افراد ہیں، ایک کو اس چورنگی پہ بھیجا ہے کہ تو جا، دوسرے کو سوراب گھوٹ پہ بھیجا ہے، تیسرے کو کسی اور جگہ بھیجا ہے، کسی اور، راشن جمع کر کے رات کے ٹائم پہ اسٹور روم پہ لے جا کر کے بیچتے ہیں۔
یہ ہوا، جو مستحقین ہیں ان کو دے دو۔ اب راشن جب تقسیم ہو تو اس میں کروڑ پتی وہ بھی لائن میں لگے ہوئے، ارے خدا کا بندہ تو کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کر لے، کچھ تو خدا کا خوف کر لے۔ وہ مولوی کو دیکھ کر کبھی اس طرح کرتے ہیں، کبھی مولوی اس کو جانتا ہے کہ یہ مالدار ہے، سمجھ، مولوی تو ویسے بیکار ہی ہے، لیکن مولوی کو دیکھ کر کبھی اس طرح کرتا ہے، کبھی اس طرح کرتا ہے۔ وہ حکیم صاحب قبرستان میں چلا گیا تو ہاتھ اس طرح کر رہا تھا، کسی نے کہا حکیم صاحب خیر تو ہے؟ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ جتنی قبریں ہیں ان سب کو میں نے دوائی دی، میرے دوائی سے مر گئے، یہ جو جتنے مرے ہوئے ہیں نا ان کو میں نے دوائی دی تھی، میری دوائی سے یہ کہ اب یہاں بھی آ کر کے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ اس طریقہ پر کرتے ہیں، اب مولوی غریب بھی دیکھ کر کے مولوی بھی اسی طرح کرتا ہے کہ چل کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ کراچی والوں کو اللہ جزائے خیر دے، اور باقی ہمارے مسلمانوں کو راشن انہوں نے خوب تقسیم کی ہے، راشن تقسیم کی، لیکن پھر بعض غریب مستحق قسم کے لوگ ہیں وہ بالکل آ نہیں سکتے یا آتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں۔ ہمیں کم از کم خود احساس سے کام لینا چاہیے، ہمیں خود کم از کم اپنی عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہماری گلی کوچوں کے اندر کون ہے جو زیادہ گلی گلی گھومتا بھی نہیں ہے، چوراہوں پر پھر آتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ مستحق کہ ہم خود ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ان دنوں میں، رمضان کے ان دنوں میں، من تقرب فی بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، اگر ایک نفل بھی آپ پڑھیں گے تو ایک فرض کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اس رمضان میں کوئی فرض، ایک نماز فرض اگر پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ روزے دار کو اگر آپ افطار کریں گے کان مغفرۃ لذنوبہ، گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی، وعتق رقبتہ من اہل النار، وعتق رقبتہ من النار، اور جہنم سے تیرے خلاصی کی بھی فیصلہ ہوگا۔ اور جو روزہ دار جس کو آپ افطار کرا رہے، جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ نے افطار کرایا، اس افطار پر بھی آپ کو وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملتا۔ اہتمام کرے ساتھی اس کا، خصوصی طور پر اہتمام کرے۔ جن حضرات کو اللہ پاک نے گنجائش دی ہے، اپنے دائیں بائیں اپنے علاقے والے، ان علاقے والوں کو اللہ کا بھلا کرے۔ جو آپ کے ہمسائے، خاص طور پر آپ کے رشتہ دار، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد، خالہ زاد، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، آپ کے والدین، جو اصول ہے آپ کے دادا پردادا، یہ جو اصول جن سے آپ پیدا ہیں ان کو آپ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، لیکن عام باقی آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ اگر محتاج ہے زکوٰۃ کے مستحق ہے زکوٰۃ دے دو، اور اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے لیکن تاہم یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی مشکل سے چلا رہے تو آپ مہربانی کر دیں، ان کو نفلی صدقات سے ان کے ساتھ تعاون کریں رمضان میں۔ ایک بات آپ سے اور بھی عرض کروں گا، وہ یہ حرام آمدنی جن کے پاس ہو، اس حرام آمدنی سے سحری کا کھانا بھی اسی سے کھا رہے ہیں، افطار بھی اسی سے کر رہے ہیں، تو وہ پٹھان کہتے ہیں نہ دین نہ دنیا دوڑو نہ خراب، دین اور دنیا دونوں کے دونوں تباہ۔ تو بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، لیکن افطار تیرا حرام آمدنی سے، اور یہ کہ سحری تیرا حرام آمدنی سے، اس روزے کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ الا بلا برگردن ملا، اتنا تو ہوگا کہ آپ کا روزہ فرض آپ کے ذمہ سے اتر گیا، لیکن ثواب کی کوئی توقع نہیں رکھنا کہ آپ کے سحری کا کھانا بھی حرام اور افطاری بھی حرام۔ اس لیے کرنا کیا ہے اس موقع پر؟ حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک ہیلہ کہ قرضہ لے لے، مسلمان سے نہ لے، قرضہ لے لے کسی ہندو سے لے لے۔ اس میں یہ بھی فقہا کے ہم پسندیدہ چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گناہ کے اندر تخفیف اور ہلکا پن آ جائے گا۔ وہ یہی ہے کہ کسی ہندو سے، کسی غیر مسلم سے قرضہ لے کر کے رمضان کے افطار کا کھانا، اور اسی طریقے پر اللہ کا بھلا سحری کا کھانا، یہ آپ کے اس قرضے سے یہ رمضان کا مہینہ گزار دے، اور وہ جو آپ کے پاس حرام آمدنی ہے وہ ہندو کو دے دے، وہ اس ہندی کو دے دے غیر مسلم کو، اس لیے کہ ان کے ہاں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، ظاہر ہے کہ یہ چیز یعنی سود، یہ چیز ان کے ہاں حرام نہیں ہے، یہ ان کے ہاں، ہمارے ہاں جیسے مشہور ہے، حکومت نے کہہ دیا نا کہ انہوں نے کہا کہ شراب، بھائی ہندوؤں کے لیے ہم نے شراب کے اجازت ہم دے رہے ہیں، وہ ہندو اٹھا، اس نے کہا ہمیں بدنام نہیں کرو، ہم شراب نہیں پیتے، یہ اجازت اپنے مسلمانوں کے لیے کرو۔ ہندو نے بھی ہمارا ناک کاٹا، ہمیں ذلیل کر دیا، لیکن تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے ساتھی ہمارے اس قسم کے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں اللہ سے معاہدہ کریں اور توبہ کریں کہ پروردگار میری آمدنی حرام کی رہی ہے، آہستہ آہستہ اس حرام سے نکلنے کی کوشش کریں۔
اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ میں بھی چلا جاؤں گا اپنے اولاد کو حرام کھلا کر کے، آپ بھی اپنے اولاد کو حرام کھلا کر کے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اولاد کے ساتھ احسان کون سا ہم نے کر دیا؟ ہم جیسے خود اذا زلزلت الارض زلزالہ تڑپتے رہے، ہمارے مرنے کے بعد یہ حرام ساری پراپرٹی بنا کر کے اولاد کو دیے، یہ اولاد شوگر کے شکار، کینسر کے شکار، ذہنی ٹینشن کے شکار، بیماریوں کے شکار اور بے چینی کے شکار، ان کی زندگی بھی کتے کی زندگی گزرے گی۔ نیکی ہم نہیں کر رہے اپنی اولاد کے ساتھ، آخرت کی تو تباہیاں الگ ہیں۔ پھر اولاد کے لیے آدمی اس طرح حرام جمع کر کر کے خود اپنے لیے اپنے گھر کو اپنے آپ کو تباہ کرنا، اپنے آپ کو جہنمی بنانا اولاد کے لیے۔ اس لیے نیت کر لیں جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار یہی ہے کہ کم از کم رمضان کا آپ کا افطار اور اسی طریقے پر آپ کی سحری کا کھانا وہ حلال آمدنی سے ہو، اور اللہ سے معاہدہ کرے کہ آئندہ کے لیے ہم اس حرام سے بچیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ کی مدد۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي